اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رمضان المبارک میں جتنے بھی لوگ گھروں میں یا ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں، اللہ ان کو سب کو شفائے کاملہ عطا کرے، اور جتنے بھی لوگ امت مسلمہ میں پریشان ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آج آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ نے ریڈ کر لیا گا، حب کبریت دوئم سوئم اور چہارم۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ کتاب کا نام ہے عملیات نادر علی۔ نادر علی ایک ایسا تیر ہے جو ہر صورت میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ نادر علی ایک تیر بہدف دعا ہے۔ نادر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی دعا ہے جو صدیوں سے عاملین کے معمولات میں شامل ہے۔ یہ دعا امام الاولیاء حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے اور اس کے فوائد پر بے شمار تحریریں دستیاب ہیں۔ اگر غیر مسلم بھی قرآن پاک سے بازیاب ہو رہے ہیں، شفا لے رہے ہیں، تو ہم مسلمان ہونے کے باوجود قرآن پاک سے کیوں شفا حاصل نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہمارا عقائد کمزور ہو چکا ہے اور ہمیں ایک چھوٹے سے مسئلے کا حل چاہیے کہ منٹوں سیکنڈوں میں ابھی کے ابھی میرا یہ کام ہو جائے۔ ہم لوگوں میں صبر رہا ہی نہیں۔ اس کی کمی کا علاج اگر ہم غیر مسلم عاملوں کے پاس ڈھونڈنے جائیں گے تو ذرا سوچنے کے دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے ہی نہیں۔ قیامت کے دن بھی کیا ہمارے دامن دولت ایمان سے تہی نہ ہوں گے؟ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ تو کیا اس خوفناک صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے خمیر کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے؟ شرک سے نہیں بچنا چاہیے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو آئیں اپنی اصل کی طرف لوٹیں۔ چلے نادر علی ہماری اصل اور ہماری ابتدا ہماری بنیادوں میں سے ہے، اسے اپنائیں اور اس پر مدامت اختیار کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ اس کا طفیل ہمارا اللہ ہمارا دامن مال روزی میں برکت، خوشحالی، سکون، فتوحات سے کیسے پر کر دیتا ہے۔ نادر علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ورد اور اس کے حوالے سے اس کتاب میں بیان کردہ اعمال کی صحت اور افادیت کسی تجربے کی نہیں۔ چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ حب کبریت زوجین میں سے جس کو بھی اپنے ساتھی کی محبت زیادہ مطلوب ہو، وہ باوضو نادر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لفظی عبارت کو لکھ کر موم جامع کرے۔ مرد اپنے دائیں بازو پر باندھے اور عورت بائیں بازو پر یا چوٹی پر باندھے۔ عورت خاوند کے لیے یا اپنے مستعمل کپڑے میں موم جامع کرنے کے بعد لپیٹ کر استعمال کرے۔ یعنی عورت صرف اپنے کپڑے یا اپنے خاوند کے کپڑے میں لپیٹ کر کی استعمال کر سکتی ہے۔ بیوی، شوہر، والدین، بہن بھائی یا اولاد یعنی کوئی بھی فرد محبت یا اپنے فرائض کی طرف سے لاپرواہ ہو تو نادر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد نماز روزانہ 109 بار 40 روز تک پڑھ کر زکوٰۃ ادا کرے، اور اول آخر 11 بار درود شریف ضرور پڑھے۔ اس کے بعد کھانے کی یا کسی چیز مثلاً مٹھائی، بادام، کھجور یا کشمش وغیرہ پر
73 بار پڑھ کر دم کر کے مطلوب کو کھلائے، وہ انشاءاللہ عز و جل محبت اور اطاعت کا اظہار کرے گا۔ اور گھر کے افراد، بیوی، شوہر، والدین، اولاد، بہن یا بھائی کی محبت کے لیے 41 روز تک نعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد نماز عشاء 300 بار روزانہ پڑھے۔ اول آخر 21 بار درود شریف پڑھے۔ اگر مطلوب دور ہو تو اس کے گھر کی طرف منہ کر کر پڑھے، اور اگر گھر ہی میں ہو تو اس کا تصور کر کے پڑھے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ حب کبریت دوئم، اگر زوجین میں ناراضگی ہو تو نعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوضو ہو کر 40 بار پڑھ کر کسی شربت یا شرینی یا میوہ پر دم کر کے مطلوب کو کھلائیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ صرف جائز جگہ پر کام ہوگا، ناجائز جگہ پر کام نہیں ہوگا۔ حب کبریت صوم، اگر گھر میں بیوی، شوہر یا والد میں سے کوئی ناراض ہو تو اس کے لیے اول آخر 5 بار درود شریف اور درمیان میں 7 بار نعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر شکر، چینی یا نمک پر تھم کر کے مطلوب کو کھلائیں۔ کچھ بار ایسا ہی کریں، انشاءاللہ عز و جل ناراضگی دور ہو جائے گی۔ حب کبریت چہارم، زوجین میں محبت اور الفت کے لیے عروج ماہ پیر کے دن ہرن کی جھلی پر عرق توت یا گلاب و زعفران سے نعت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سورۃ آل عمران کی آیت 103 اور 104 لکھیں۔ اس کے بعد زوجین میں سے وہ فریق اسے پہنے جو زیادہ چاہتا ہے، یعنی طالب اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جزاک اللہ خیرہ۔